نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا قرآن کا پڑھنا لوگوں کے سامنے اور ان کا آگے سے جواب فرمائے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے سامنے میری کھلی آیات کی تلاوت ہوتی تھی، آیاتنا بینات، تو آگے سے وہ کیا کہتے قالوا ما هذا الا رجل، بھئی یہ تو ایک ایسا آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، جو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے اسے تمہیں روک دے۔ باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے۔ فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے، تلاوت ہوتی تھی کھلی آیات کی تلاوت، کوئی آیات میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، ہر چیز سمجھ میں آتی۔ پھر آگے سے جواب کیا تھا جی کہ یہ ایک آدمی ہے جو کہ اپنے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم اپنے باپ دادا کے اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارا بھی آج کل جواب ہے، کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو آج کل یہ جلوس نکلے گا یا اور جو جلوس نکلتے ہیں، اب جو دین سے دور لوگ ہیں وہ تو اس کو ایک ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے بھئی یہ ہمیں ہٹاتے ہیں اپنے راستے سے ہی مولوی۔ تو اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں بتوں سے ہٹاتے تھے، باپ دادا کا جو طریقہ ہے۔ تو آج کل لوگوں کے جو باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے دین سے دور ہو کے، وہ اب جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ طریقہ ہے، اس سے تو ہم نہیں ہٹیں گے۔ بھئی تم قرآن کو فالو کرو، حدیث کو فالو کرو، پیغمبر کو فالو کرو، اگر تم نے بچنا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ کیا تھا، تلاوت ہوتی ہے تو یہ اسے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے یہ جو آدمی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ جو قرآن ہے نا یہ تو گڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، خود ہی بنا لیا۔ بھئی جب خود بنا لیے تو تم بھی بنا کے پیش کر دو۔ قرآن کا چیلنج ہے نا کہ ایک آیت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ آج تک کوئی بنا سکا یا قیامت تک بنا سکے گا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت تم بنا لو۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا قرآن ہے۔ تو پھر قرآن کا اثر بھی تھا، کئی لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ زیادہ جو ان کو پریشانی ہوتی تھی نا مشرکین مکہ کو، وہ ہوتی تھی حج کے دنوں کہ باہر سے لوگ آئیں گے تو حضور کی بات سنیں گے تو یہ تو مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کے اپنے تو اثرات ہیں۔ خود ہی ابو جہل چھپ چھپ کے سنتا تھا، بڑے دو کافر اوروں کے بارے میں دیکھو چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ تو اس ٹائم میں یہ ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ اب کس طرح کرے، تو اس کا بیان اس طرح ہے وَقَالُوا مَا هَذَا
الا افک مفترا وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور ان کافروں کے پاس یہ حق جب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، بھئی یہ تو کھلا جادو ہے، اور جواب نہیں تھا۔ ایک کو پہلے تو کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہا جی یہ خود گڑھ کے لائے ہیں۔ جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو پھر کہا کہ لوگوں کو ہم نے اس طرح کہنے کہ یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ قرآن کے اثرات سے تو لوگ بچ نہیں سکتے تھے، تو کہتے تھے کہ جادو ہے۔ آخری جواب کیا تھا کہ ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ فرمایا کہ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا للحق لما جاءہم، حق جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ لوگوں کو ڈراتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا، آج ہی قریب جاؤ گے تو جادو تمہارے اوپر ہو جائے گا اور تم جناب اس کے جال میں پھنس جاؤ گے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، بھئی یہ جو مکہ والے ہیں ان کو تو ہم نے ابھی تک کوئی کتاب بھی نہیں دی کہ اس کو پڑھتے، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے راستے پہ یہ لوگ چلتے تھے اور شرک میں ان میں نہیں تھا۔ عامر ابن لحی ایک بندہ تھا، عامر ابن لحی، وہ کہیں گیا ایران کی طرف، آگے تجارت کے لیے گیا تو دیکھا وہاں بت بنتے ہیں اور بکتے ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت بت بنتے تھے، تو وہ وہاں سے اٹھا کے لے آیا مکے میں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ بڑا خوبصورت خدا ہے، جو اصل خدا ہے اس کو نہیں مانتے، بتوں کو ماننا شروع ہو گئے۔ یعنی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے 4000 سال تک کوئی نبی ان میں نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی۔ تو اللہ فرماتے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَ، بھائی میں نے تو کوئی کتاب بھی تمہیں نہیں دی کہ اس میں سے پڑھ کے یہ باتیں کرتے ہو، کون سی کتاب میں نے بھیجی ہے؟ یہ تو 4000 سال کے بعد میرا نبی آیا، قرآن لے کر آیا، پہلے تو کوئی کتاب اس دوران تمہارے پاس نہیں آئی۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور کوئی کتاب میں نے ان کو نہیں دی جس کو یہ پڑھتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور اس سے پہلے میرا کوئی نبی بھی نہیں آیا کہ ان کو ڈراتے۔ اس دوران نبی بھی نہیں آئے، کتاب بھی نہیں آئی۔ پھر قرآن جب آ گیا، حق ہے، سچ ہے، تو اس کو یہ تو نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ پاک مزید ان کو فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میرے نبی آپ سے پہلے بھی انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، پرانے نبیوں کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے جھٹلایا؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، بڑے بڑے جناب جابر قسم کے لوگ تھے۔ فرمایا کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان کے عشر عشیر بھی ان کے عشر عشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے، یعنی ان کو جو طاقت میں نے دی، جو انسان بنے، جو طاقتور تھے، جو مال جو ان کو دیے، اہل مکہ کے پاس تو وہ مال بھی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ جو پہلے میں نے بھیجے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان کے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 100واں حصہ نہیں ہے، 1000واں حصہ نہیں ہے، تو کہا کہ ان کے پاس تو ان جیسا 10واں حصہ بھی نہ مال میں ہے نہ جان میں ہے، جو پہلے میں نے قوموں کے پاس رسول بھیجے ہیں۔ فرمایا فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ پہلے ان لوگوں کے پاس میرے نبی آئے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور ان کے پاس ان کے 10واں حصہ بھی نہیں ہے، نہ طاقت میں، نہ مال میں، نہ جان میں۔ ایک ایک آدمی تو جی 100 فٹ کی تو ان کی باڈی تھی،
اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ما منا اشد من قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، وہ کہتے تھے۔ فرمایا ان کے پاس تو ان کا عشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے، کیوں نخرے کرتے ہیں؟ آج بھی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس جناب جدید دور ہے، ہم نے گاڑیاں بنائی، ہم نے میزائل بنائے، ہم نے جناب جہاز بنائے، لیکن یہ جو بنائے ہیں نا، یہ تم نے اگر بنائے ہیں تو مٹیریل کہاں سے لائے ہو؟ مٹیریل کہاں سے لائے ہو؟ مٹیریل اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین سے نکلتا ہے نا، لوہا ہو گیا، تانبا ہو گیا، سونا ہو گیا، چاندی ہو گئی، یہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ اگر تم نے یہ چیزیں بنا بھی لی تو مٹیریل تمہارا نہیں ہے، اور اگر مٹیریل بھی تم نے چلو اس کو کاٹ کے کوئی چیز بنا بھی لی تو یہ جس ذہن سے تم بنا رہے ہو، یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ ذہن اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور کچھ سوچو، اس ذات کی طرف توجہ کرو جس نے یہ ساری چیزیں دی ہے، مٹیریل اس کا، ذہن اس کا، طاقت اس کی۔ فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ان کا 10ویں حصے کے برابر بھی تم نہیں ہو۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس میری پکڑ کس طرح تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں، جو رسم و رواجوں والے لوگ ہیں نا، جو قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے ہیں، شادی، فوتگی، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار برادری والے ناراض ہوں گے، تو وہ بھی تو کہتے تھے ہماری برادری کا یہ سسٹم تھا۔ آج بھی کہتے ہیں بھائی برادری کو چھوڑو، اللہ کے کلام کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ۔ برادری اگر ایک غلط کام کر رہی تھی تو اس کو سٹاپ کر دو، روک دو، نہ کرو۔ اور کئی ایسے اللہ والے ہیں جو نہیں کرتے، کہتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو مارو گولی، بعض کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، تمہاری ناک پھر بھی اسی طرح رہے گی اور تم غلط کام کر جاؤ گے۔ تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا، تم ایسا جواب نہ دو۔ اور فرمایا کہ قرآن گھڑا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ قرآن گھڑا ہوا ہے، یہ سچ نہیں ہے، تو تم کون سی کتاب سے پڑھتے ہو؟ تمہیں میں نے کوئی کتاب بھیجی ہے؟ 4000 سال ہو گئے تمہارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں۔ ہاں، میرے نبیوں کو ٹکراؤ گے جس طرح انہوں نے ٹکرایا، تو آج بھی تمہارا انجام وہی ہوگا۔ تو جو وحی کے ہدایت سے ہٹا وہ جانور بن گیا، انسان تو وحی بنا، اللہ کی وحی۔ انسان کا قانون تو کمزور ہے۔ آج یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ انسان کہلاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اب یہ جو 40,000 50,000 لوگ قتل ہو گئے فلسطین میں، تو تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، مہذب کہتے ہو کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے عجیب۔ وہ ہے پاکستان میں ہمارے بچوں کو تم پولیو کے قطرے پلاتے ہو کہ تمہارے بچوں کو پولیو نہ ہو جائے، اور ادھر تم کاٹ رہے ہو ان کو بموں کے ذریعے سے۔ وہ پولیو زیادہ بہتر ہے یا ان کو نہ مارنا زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ جھوٹے ہیں، یہ دوغلے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو سمجھ نہیں۔ اگر ان کو سمجھ نہیں آئے تو دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔